استغفار اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، گناہوں سے معافی کا ذریعہ بنتا ہے، اور بزرگان دین اور صوفیہ کرام قرآن و سنت کی روشنی میں استغفار کے لیے کچھ مخصوص اوقات اور طریقے بتاتے ہیں جو روحانی ترقی اور دنیاوی پریشانیوں کے حل کے لیے بہت مجرب ہے۔ بزرگان دین اور علماء کرام کے نزدیک استغفار کے لیے سب سے جو بہترین وقت ہے وہ وقت سحری کا بھی ہے اور وقت تہجد کا بھی ہے، یعنی سحری اور تہجد کا ایک ہی وقت ہوتا ہے۔ یہ استغفار کا سب سے افضل وقت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس وقت کی مانگی گئی معافی کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس وقت واقعی ہی بندے کو معاف کر دیتے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جمعۃ المبارک کے دن نماز تہجد بھی ادا کرنی ہے، اور نماز تہجد کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر استغفر اللہ کی تسبیح بھی پڑھنی ہے 313 مرتبہ۔ 313 مرتبہ استغفر اللہ کا ذکر کر لیں، استغفار کی کوئی دعا پڑھ لیں، استغفار کا کوئی لفظ پڑھ لیں، لیکن 313 مرتبہ، تعداد 313 مرتبہ ہونی چاہیے۔ اور جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، سحری کا وقت بھی ہے، تہجد کا وقت بھی ہے۔ اس وقت میں 2 رکعت نفل نماز تہجد کی نیت سے پڑھی، اور یہ نوافل اس ترتیب سے پڑھیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر رکوع سجود جائیں، دوسری رکعت ادا کریں، پھر رکوع سجود جائیں، اور دوسری رکعت میں 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 313 مرتبہ استغفر اللہ کا ذکر پاک کریں، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ پھر نماز فجر ادا کریں، نماز فجر کے بعد بھی ایک تسبیح استغفر اللہ کی ضرور پڑھی، پھر نماز عصر کے بعد بھی استغفر اللہ کی ایک تسبیح ضرور پڑھی۔ نماز فجر اور عصر کے بعد بھی ان اوقات میں بھی استغفر اللہ کی تسبیحات پڑھنا سنت انبیاء بھی ہے، اور ان اوقات کو استغفار کے لیے بہت بابرکت مانا جاتا ہے۔ نمبر 3، رات سونے سے پہلے بھی اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر سویا کریں۔ جب آپ گناہوں سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر رحمت والا معاملہ کرتا ہے، اور نیند بڑی میٹھی آتی ہے، بڑے سکون کی آتی ہے، آپ کی روح کو بھی سکون ملتا ہے، آپ کے جسم کو بھی سکون ملتا ہے صرف استغفار کرنے سے۔ اور ضروری نہیں کہ رات سونے سے پہلے آپ 100 مرتبہ ہی پڑھیں یا 313 مرتبہ ہی پڑھیں، آپ 10 مرتبہ پڑھ لیں، آپ 21 مرتبہ پڑھ لیں، 33 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن سونے سے پہلے استغفار ضرور پڑھیں۔ جمعۃ المبارک کا دن خاص طور پر عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، یہ بڑا خاص وقت ہے۔ میں نے بارہا ویڈیو میں جمعۃ المبارک کی فضیلت بتائی ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن جو خاص وقت ہے ان اوقات کا بھی ذکر کیا ہے۔ ویڈیو کو دھیان سے دیکھا کریں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری دنیا اور آخرت کو جنت بنا دیں گی، اللہ کے قریب کر دیں گی۔ جیسے صبح صبح لائٹ چلی جائے نا اور ہم سو کر اٹھیں تو ہم کہتے ہیں کاش ذرا پہلے اٹھ جاندے تے موبائل چارج کر لیندے تے پھر جنہ مرضی چلاندے، پائیں لائٹ آندی تے پائیں نہ آندی۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں، ہم سوچتے بھی ہیں، تھوڑی دیر پہلے اٹھ جاتے، موبائل چارج لگا دیتے، اور پھر سارا دن اگر پرمٹ بھی رہتا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح ہم نے آخرت میں کہنا ہے کاش اسی دنیا تے کوئی ذکر پاک کر لیندے، کوئی نیک عمل کر لیندے، کوئی اللہ دے نبی دا ذکر کر لیندے، جڑا اج ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بندا۔ جنج اسی دنیا تے خواہشاں کرنے آ کہ لائٹ ہوندی تے چارج ہی کر لیندے، انج اسی آخرت دے وچ بھی کہنا ہے کہ ساڈے کول اودوں ٹائم سی، کاش اللہ نو راضی کر لیندے، اللہ دے نبی نو راضی کر لیندے۔ بہرحال بات ہو رہی ہے استغفر اللہ کی۔ استغفر اللہ کی آپ نے تسبیح کون سی پڑھنی ہے، میں دوبارہ بتانے لگی ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دعا پڑھ لیں۔ نمبر 2، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نمبر 3، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ ان تینوں دعاؤں میں سے جو دعا آپ کو آسان لگے اس دعا کو پڑھ لیں، اپنے رب سے معافی مانگیں، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے رجوع کریں، اور یاد رکھیے گا یہ توبہ کی تسبیح ایسی تسبیحات ہوتی ہیں، یہ ایسی دعائیں ہوتی ہیں کہ ان کے پڑھنے سے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کرے گا۔ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک بھی آپ کے گناہ ہوں گے تو اللہ تب بھی معاف کرے گا۔ زمین سے لے کر آسمان تک آپ کے گناہ بھرے ہوں گے، اللہ تب بھی معاف کرے گا۔ استغفر اللہ پڑھنے سے، توبہ کرنے سے رب تعالیٰ آپ کے مقاصد کو بھی پورا کرے گا اور مقدر کو بھی چار چاند لگائے گا۔ دل کی خوشی کے ساتھ
دل کی حضوری کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے حضور ایک دفعہ توبہ کر کے تو دیکھیں۔ جب گناہوں سے آپ بری ہو جائیں گے تو آپ کو اپنا آپ ہلکا لگے گا۔ جب گناہوں کا پہاڑ سروں سے اترے گا تو آپ کو اپنا آپ ہلکا محسوس ہوگا، اور دل اور روح ایمان کی دولت سے پھر معطر بھی ہو جائیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، پریشانیوں کا حل استغفار میں ہے، رزق اور دولت کی تنگی کا حل استغفار میں ہے، پریشانیوں سے نجات کا حل استغفار میں ہے۔ استغفار جتنا زیادہ ہو سکے جمعۃ المبارک کے دن ضرور کریں۔ اب یہ نہیں کہ رمضان کا دوسرا جمعہ ہے اور آپ نے صرف دوسرے جمعۃ المبارک کے دن ہی ان کاموں کو کرنا ہے، ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ رمضان المبارک میں جتنے جمعۃ المبارک کے دن آئیں ان دنوں میں آپ نے یہ تسبیحات ضرور پڑھنی ہے۔ ایک پتے کی بات بتاؤں، استغفار صرف زبان سے تسبیح کھینچنے کا نام نہیں، بلکہ اصل استغفار وہ ہے جس میں دل میں ندامت ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اسے صحیح طور پر استغفار کہتے ہیں۔ اور وہ استغفار پھر چاہے 100 مرتبہ ہو، چاہے 313 مرتبہ ہو، چاہے 500 مرتبہ ہو، لیکن ہو دل سے، دل کی حضوری سے جو ذکر کیا جائے گا، وہ ذکر، وہ محنت رنگ بھی لائے گی، اور اس رنگ کو پھر رب تعالیٰ اپنے رنگوں میں بھر دے گا اور 4 چاند لگائے گا آپ کی قسمت کو، مقدر کو، نصیبوں کو، اور دنیا آپ کی قسمت پر رشک کرے گی انشاءاللہ، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کے دن مجھے بھی آپ تمام لوگوں کو استغفار کرنے کی توفیق دے، ذکر الہی کرنے کی توفیق دے، تلاوت قرآن کرنے کی توفیق دے، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، اور ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دے، اور رمضان میں صحیح معنوں میں ذکر الہی کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مرادوں کو، حاجتوں کو پورا کرے، پریشانیوں کو ختم کرے، بے اولادوں کو اولاد دے، بے گھروں کو گھر دے، بے زروں کو زر دے، بے ہدایتوں کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو اپنے حبیب کے صدقے ختم کرے، اور ہر کسی کو اپنے خزانے سے عطا کرے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے دن کے صدقے ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا کرے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا کرے۔ میں تو آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔